نماز کم پڑھ رہا کونی زیادہ مار رہا جانتے ہو عادت اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے اتنے مسجدوں میں ملتے اللہ کے ولیوں جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی ان کی بارگاہ میں جا کر کے مانگا کرو ہمارے یہاں قرآن میں ایک آیت آئی ہے ابھی 2 دن پہلے میں اس کو پڑھ رہا تھا پھر میں اس کی تفسیر دیکھنے لگا یہ جو علماء بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں نا انہیں موبائل کی ضرورت ہے ہونا چاہیے پہلے بہت ساری کتابیں اکٹھی کرنی پڑتی تھی قرآن شریف اکٹھا کرنا پڑتا ادھر ادھر پوری لائبریری اب ضرورت نہیں ہے اب ہمیں اگر بخاری شریف دیکھنی ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں ترمذی شریف دیکھنی ہے تو اس میں مسلم شریف دیکھنی ہے تو اس میں ابن ماجہ تو ابن داؤد ابو داؤد اس میں جو بھی کتاب حدیث کی دیکھنی ہے اس میں دیکھنی جو بھی تفسیر کی دیکھنی ہے اس میں نکالی اور پڑھ لی اب صرف ہمیں یہ اٹھانا پہلے اتنی کتابیں لاد کے چلتے تھے لائبریری میں جاتے تھے کبھی کہیں چلو پڑھ کے آئیں گے اب تو اگر آدھا گھنٹہ کہیں مل جائے تو آدھا گھنٹہ مطالعہ ہو جاتا ہے ابھی میں لیٹا تھا کچھ لوگ تھے تو میں فتاوی رضویہ نکالے ہوئے تھا آدھا تم بھی کر سکتے ہو یہ کام ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور اگر جو غلط استعمال کرے اس کی تو میں کچھ کہتے ہی وہ تو غلط اگر نماز پڑھے تو وہ بھی تو غلط ہی غلط انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں تم بھی اگر صحیح استعمال کرو قرآن شریف قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا اللہ میں بھی حافظ قرآن الحمدللہ جب جاتا ہوں رمضان میں سنانے تو 50 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں الحمدللہ تراویح سننے کم آتے ہیں کوئی 8ویں رکعت میں آ رہے کوئی 5ویں بولے چلو ہم ان کے پیچھے تفسیر سنیں گے صرف سوا پارہ پڑھتا ہوں میں اطمینان سے پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد تفسیر پڑھتا ہوں کبھی 1.5 کبھی سوا کبھی جیسے اللہ تعالی ہمت دیتا اب سنو حضرت مریم کی والدہ محترمہ قرآن میں ایک لفظ آیا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ ہمارے یہاں کتنے لوگوں کا نام عمران ہوتے تو یہ قرآن میں نام آیا ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہے کون 2 نام آتے عمران ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام تھا عمران اور ایک حضرت مریم کے باپ کا نام عمران تھا یہاں جو قرآن کی تفسیر میں اس میں حضرت مریم کے باپ کا جو میں نے یہ آیت پڑھی موسیٰ علیہ السلام کے باپ دوسرے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ عمران کی بی بی نے جب کہا قرآن پڑھا کرو قال رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا سبحان اللہ اصل میں 120 سال کی تقریباً عمر ہو گئی کوئی اولاد نہیں تھی اب انہوں نے سوچا کیا کریں تمنا بہت تھی اولاد کی باہر آنگن میں بیٹھی تو ایک چڑیا اس کے چھوٹے بچے ان کو چوگا دے رہی تھی چوگا سے اپنی چونچ سے بڑا پیار کر رہی تھی چو 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 کرتی ہے نا بڑا پیار انہوں نے بھی کہا اے اللہ اگر تو مجھے نا بچہ دے دے گا نا تو میں اس بچے کو تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی سبحان اللہ کیا کہا دینی کام کے لیے چھوڑ دوں گی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امید دے دی سبحان اللہ کیا عطا فرمائی امید عطا فرمائی اللہ جیسے ہی امید عطا فرما دی تو کہنے لگے اللہ میرے پیٹ میں جو امید ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی سبحان اللہ قال رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا آزاد کر دوں گی محررا آزاد کر دوں گی جو میرے پیٹ میں نے نظر مانی اللہ اس وقت بیت المقدس جو فلسطین میں وہی قبلہ تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی نکلی۔ اب بھائی مسجد میں جھاڑو مارنا، اذان پڑھنا، اللہ کے گھر میں خدمت کرنا لڑکے کا کام ہوتا لڑکی کا؟ لڑکے کا؟ میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا، اللہ معاف فرمائے، سے بتا رہے ہوں، وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھنے، پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا، کونی زیادہ مار رہا، جانتے ہو عادت۔ اگر عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اتنے مسجدوں میں ملتے، ہے کہ نہیں؟ مگر اس چیز کو، فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو، ہم مسجد میں پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال اس بات کو نہیں چھڑ رہے ہوں، پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتاؤں۔ تو اب وہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو انہوں نے نظر مانی تھی، ان کا نام فاقورہ تھا۔ کن کا؟ حضرت مریم کی ماں کا، جن کو یہ پیدا، عمران کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی۔ خیر اب کیا کریں، وہ بچی دے دے تو جتنے بھی خادم تھے سب کی محرابیں الگ الگ تھی، حجرے، اس دور میں جو امام کا حجرہ ہوتا ہے ایسی محراب۔ ان خدمت کرنے والوں میں، خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بھی تھا جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ۔ کلما علیہا کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها سبحان اللہ۔ کلما دخل علیہا، سمجھے؟ اللہ اللہ کون؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہ نا حضرت زکریا محراب میں داخل ہوں گے کب؟ ابھی سننے کی بات ہے۔ حضرت زکریا کو گود میں دے دیا گیا اس بچی کو، اللہ ان کی بھی محراب بنا دی۔ ایک محراب حضرت مریم کی، توجہ رکھیں، حضرت مریم کی محراب بنا دی، صاحب ہو گئی۔ یہ تھی کون؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی۔ یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے، حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریا۔ سبحان اللہ۔ کون ہوتے تھے بولو؟ حضرت زکریا کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی دونوں بہنیں تھیں۔ ان کا نام حضرت زکریا بی بی کا نام تفسیر میں عیشا تھا، ان کا فقورہ۔ اللہ اللہ سنو، وہی پال رہے ہیں، کہا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہو گئی۔ جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے، محراب بند کر کے حضرت زکریا آتے تھے، اور جب پھر پہنچتے تھے دیکھو اب کیا حال ہے، فلما دخل زکریا المحراب، فلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ملتے تھے۔ حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بولو؟ پھل رکھے ہوئے ملتے تھے۔ اگر پھل بھی کون سے؟ سیبوں کا فصل نہیں ہے نا، موسم نہیں ہے تو سیب ملتے تھے، کیلوں کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے، امرود کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے، مطلب الگ الگ ملتے تھے۔ حضرت زکریا کی بھی 80 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگر جس کے اولاد نہ ہوتی ہو سورہ مریم پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ لونگ پہ پڑھ کے، کھجور پہ پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے پی لیا کرو، پوری سورہ مریم دودھ پہ بھی پڑھ کے پی لیا کرو، سمجھے؟ گھی پہ پڑھ کے مت پیا کرے ورنہ 10 چل سکتے ہیں، پتہ چلے ایک پیالہ پی گیا۔ حضرت مریم کے پاس جب دیکھا بولے وجد عندها رزقا، کہاں سے
गुलाम। आगे वाली आयत अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफिर उन्होंने कहा, हजरत ज़करिया ने कहा, कहां से आई, कैसा है? कुरान जवाब देता, हजरत मरियम कहती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की जानिब से, जी अल्लाह की जानिब से। बेशक। कहा, अच्छा अल्लाह की जानिब से? कहा इस मेहराब में उतरते हैं। उन्हें याद आया, जो लोग ये कहते हैं ना अल्लाह के वलियों के यहाँ से कुछ नहीं मिलता, कुरान से हवाला सुन लियो। जी जी जी। कुछ नहीं मिलता जो कहते हैं, कहा अल्लाह के पास से, अल्लाह की जानिब से सेब आते हैं और तमाम फ्रूट आते हैं, ये अल्लाह की जानिब से, हुआ मिन इंदिल्लाह। क़ालत, हजरत मरियम बोली, अच्छा। इन्होंने भी क्या किया, वहां गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह तेरी जात वो है, जब तू मौला बगैर मौसम के फल दे सकता है, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है, हम लोग बच्चे के लायक नहीं है, मगर मौला तू तो वो है जो लायक नहीं है, बगैर ताकत बगैर कुव्वत के भी तू हमें औलाद दे सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने दुआ क्या की थी, जरा ये भी बता दूं। जी। एक अल्लाह के नबी अल्लाह आकर के वली की बारगाह में मकाम पे दुआ मांग रहा है, जी जी। तो फिर क्या हम नहीं मांग सकते? बेशक। उन्होंने दुआ क्या की थी, जरा ये भी सुन लो, तवज्जो रखना, तवज्जो। उन्होंने क्या दुआ की थी, वो कहने लगे, हुनालिका दा ज़करिया रब्बी। सुभान अल्लाह। जी जी। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। अल्लाह, दुआ मांगी जा रही है। हजरत ज़करिया ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, क़ाला रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम, ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा था। सुभान अल्लाह। क्या दुआ मांगी जा रही, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाला रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलाम। अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत दे दी, तुम्हें भी बेटा होगा, यहया। सुभान अल्लाह। अब बोलो, दुआ कबूल हुई कि नहीं?